اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم نے سورۃ البقرہ مکمل کی، تو یہ دو صورتیں جو ہیں یہ دونوں کے مضامین بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کہا ہے، دو چمکتی ہوئی صورتیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ دو کلر کے دو ڈھورے ہیں اور یہ دو رسیاں ہیں، بٹی ہوئی رسیاں ہیں، یعنی کبھی ایک نظر آتا ہے ایک کا رنگ، کبھی دوسرے کا رنگ، یعنی بالکل ان میں بہت مشابہت ہے۔ سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آغاز میں قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، سورہ آل عمران میں بھی آغاز میں قرآن کے پاک کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ اس میں ساتھ میں تورات اور انجیل کا بھی ذکر ہے۔ انہیں سورۃ الامتین بھی کہا جاتا ہے کہ دو امتوں کا تذکرہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور اس سورت میں بھی۔ اگرچہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کا تذکرہ ہے اور یہاں اس میں نصارہ کا، لیکن بہرحال دونوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ دونوں میں عقائد اور احکامات بیان ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور اس صورت میں بھی۔ سورہ بقرہ کا اختتام بھی انتہائی خوبصورت اور انتہائی قرآن پاک کی جو عظیم ترین دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا لا تؤاخذنا۔ کل آپ نے سنا کہ جتنا بھی قرآن نازل ہوا اس زمین پہ نازل ہوا، جبریل امین لا کر لے آئے، لیکن یہ آخری دو آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں یہ معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے ہیں، بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبریل امین کے، اور ایسی دعا سکھائی ہے جو انتہائی اہم دعا ہے، اور سورہ آل عمران کی آخر میں بھی بڑی اہم دعا ہے۔ تو بہرحال بہت حد تک یہ ملتی جلتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کا کم سے کم کسی حد تک ایک تصویر ہمارے سامنے رہے، چونکہ ہم مختصر تفسیر جو اس کی بیان کرتے ہیں انتہائی مختصر کرتے ہیں، زیادہ ترجمے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ زیادہ کور کر سکیں اور ایک تصویر سی رہے ہمارے سامنے۔ بہرحال سورہ آل عمران یہ بھی مدنی صورت ہے، ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے 3-4 ہجری میں تقریباً۔ الف لام میم، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کے بارے میں پہلے ہی تفصیل سے بیان ہم کر چکے۔ اللہ لا الہ، اللہ ہے کوئی نہیں معبود، الہ کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں عبادت کے لائق اللہ سوائے اس کے، یعنی اللہ کے، الحی۔ کیوں؟ وہی صرف کیوں؟ کیونکہ وہ الحی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے، باقی کسی کو آپ دیکھیں وہ کبھی مردہ تھے، بعد میں زندہ کیے گئے اور پھر ان کی موت ہوگی۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جو الحی ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور القیوم ہے، وہ تھامے ہوئے ہے پوری کائنات کو، ہمیں بھی وہی تھامے ہوئے ہے، پرندے جو اڑتے ہیں فضا میں ان کو بھی تھامے ہوئے وہی ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی انتہائی سچی کتاب ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی، لما جو کچھ ہے، بین یدیہ اس کتاب کے سامنے، جو اس کتاب جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس وقت جو کتابیں موجود تھیں یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے،
یعنی تورات کی اور انجیل کی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اسی نے نازل کی التوراۃ والانجیل اور انجیل من قبل اس سے پہلے ہدی للناس ہدایت ہے یہ لوگوں کے لیے. وَأَنزَلَ الفرقان اور اتارا اسی نے الفرقان. فرقان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں. الفرقان اس کا نام ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. کفر کے معنی انکار کرنے کی. لہم عذاب شدید ان کے لیے ہے شدید عذاب. واللہ عزیز ذو انتقام اور بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، زبردست ہے اور ذو انتقام ہے، بدلہ لینے والا ہے. یعنی وہ طاقت بھی رکھتا ہے بدلہ لینے کی اور بدلہ لینے والا ہے وہ ذو انتقام. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعنی اللہ کی ذات وہ ہے، وہ بدلہ لینا جانتی ہے. کیوں لے گی؟ کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخفی علیہ کوئی چیز پوشیدہ اس سے رہتی نہیں ہے. لا یخفی کوئی پوشیدہ نہیں رہتی علیہ اس سے شیء کوئی بھی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں. آسمان میں ہو زمین میں ہو ہر چیز جو اس کی نگاہ میں ہے. هو الذی اور وہی ہے جو کہ یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے فی الارحام رحم میں یعنی ماں کے پیٹ میں کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کی قدرت کو سمجھو جانو کس قدر عظیم ہے وہ کہ وہ بناتا ہے تمہاری صورتیں. کبھی بھی لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جو اس وقت موجود ہیں یا جو آج تک آئے کبھی بھی دو آدمیوں کی صورت بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ فرق ان میں ضرور ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو تمہاری صورت گری کرتی ہے، تمہاری صورتیں بناتی ہے. اور بناتی بھی کہاں ہے؟ 3 پردوں کے اندر ماں کے رحم میں. یہ ہے وہ اللہ. اللہ اکبر لا الہ الا ہو کوئی نہیں معبود سوائے اس کے. العزیز جو العزیز ہے زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے. هو الذی وہی ہے جس نے انزل نازل کی علیک الکتاب آپ پر کتاب منہ اس سے یا اس میں ہیں آیات محکمات محکم آیتیں پختہ آیتیں یعنی جن کے معنی ٹھیک ٹھیک ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں، جن میں احکامات بیان کیے گئے ہیں. محکم آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب وہ ہیں ماں کو کہتے ہیں یعنی وہ اصل کتاب وہی ہے، کتاب کی اصل وہ آیات ہیں. وَأُخَرُ اور دوسری کچھ ہیں متشابہات جو متشابہ ہیں. آپ سب جانتے ہیں محکم آیات اور متشابہ جو ہیں. محکم جن کے ٹھیک ٹھیک معنی سمجھ میں آ جائیں. نماز قائم کرو نماز سمجھ آ جاتی ہے، کیسے پڑھیں گے حضور نے دکھا دیا. روزہ رکھو کیسے رکھیں گے حضور نے دکھا دیا، لیکن صاف سمجھ آتی ہے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے. یہ محکم آیات ہیں. اور کچھ متشابہات ہیں. متشابہات کے بارے میں آج تک عام طور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے معنی ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ درست تعریف نہیں ہے. ہم جان سکتے ہیں لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. یعنی ایک ہی معنی، اس کا کوئی ایک خاص ہم متعین نہیں کر سکتے کہ بس اس کا یہ معنی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ جس کے معنی ہوں. کیوں؟ اب اس کو آپ یوں سمجھیے، ابھی آپ میں سے کوئی شخص آگرہ سے ہو کر آتا ہے، اس نے تاج محل دیکھا. جب یہاں آئے گا وہ یہاں بتا رہا ہے کہ تاج محل کیسا ہے، اور آپ سارے لوگ جو ہیں وہ سن رہے ہیں. وہ بتا رہا ہے تاج محل ایسے ہے، اس کے 4 کونوں پہ مینار ہیں، اس پہ اوپر گنبد ہے، اس کے سامنے بڑا خوبصورت سا باغ ہے، وہاں ایک مسجد بھی ایک طرف ہے.
یعنی وہ اپنی طرف سے پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تاج محل کی، لیکن آپ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے جو ذہن میں تصویر بنے گی ہر ایک کی الگ بنے گی. آپ کے ذہن میں ایک قسم کی تصویر ہوگی، ان کے ذہن میں کسی اور، یعنی وہ بتائے گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتائے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ تصویر بنے گی. بس یہی سمجھیے جنت کے بارے میں جو کہا گیا ہے، باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، حوریں ہوں گی، دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہر ایک کے ذہن میں ایک الگ تصویر بنتی ہے. عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، کیسی کرسی ہے وہ، کیسا عرش ہے وہ، کیسی جنت ہے، کیسی حور ہے، کیسی جہنم ہے، قرآن نے ہمیں بتایا، لیکن ہر ایک کے ذہن میں الگ الگ تصویر بنتی ہے. لیکن اللہ کے سامنے وہ ایک ہی ہے. جیسے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے، زیغ، ٹیڑھ کی بیماری، زیغ کی بیماری، کجی، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، مَا تَشَابَهَ، جو متشابہات میں سے اس میں ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء فتنہ، وہ فساد چاہتے ہیں، یعنی وہ اسی کے پیچھے پڑتے ہیں. وابتغاء تعویلہ، اور وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس کا صحیح مطلب، خامخواہ اس کے صحیح مطلب تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اتنی اپنی زندگی دے دی. بھئی کس نے کہا آپ کو اس کے لیے زندگی دینا؟ اس کے لیے تو قرآن نے صاف کہا ہے وما یعلم تأویلہ، کہ اس کی جو تعویل ہے، اصل تعویل، اس کا اصل مطلب، اصل تصویر، وہ کس کے پاس ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس اس کی اصل تصویر ہے، باقی بس اندازہ ہے. جتنی بھی ایک متشابہ آیت ہے، اب جب سننے والا بھی جائے گا کوئی آگرہ، وہ دیکھے گا تو اس کے سامنے بھی پھر ایک ہی تصویر رہے گی. اسی طرح جنت بھی ہم دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی پھر وہ کیسی ہے. جب ہم کو عرش دکھایا جائے گا پھر پتہ چلے گا کیسا ہے. تب تک الگ الگ ایک تصور رہے گا، ایک تصویر میرے ذہن میں ہوگی، ایک تصویر آپ کے ذہن میں ہوگی. لیکن اس معاملے میں اسی کے پیچھے پڑنا کہ بھائی کیسی ہے، کیا ہے یہ حروف اب متشابہ، یہ جو اس کے آگے حروف مقطعات ہیں، ان کا صحیح معنی کیا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں. کئی مطالب بیان کیے جاتے ہیں لیکن ایک تک نہیں پہنچا جا سکتا. اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ خامخواہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، وہ فتنہ کے تلاش میں ہے. تو فرمایا ہمارے لیے کیا ہے اس میں، والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، کل، یہ ساری چاہے متشابہ آیات ہیں یا محکم آیات ہیں، ہم ان سب پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے. جن باتوں میں ہمارے لیے احکامات ہیں وہ ہم احکامات پر عمل کریں گے، اور جو ہماری سمجھ میں اس وقت کلیئر اور واضح نہیں آتی ان پر ہمارا ایمان ہے کہ بس یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما یذکر، اور نہیں سمجھتے، الا، سوائے، اولو الالباب، عقل والوں کے. نصیحت اگر کوئی قبول کرتا ہے تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. ربنا، اور وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں میں زیغ کی بیماری نہ ڈالنا، تو ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھ پیدا نہ کرنا کہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں جن کی جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں، یا جن کا ہمیں حکم ہی نہیں دیا گیا کہ آپ ان چیزوں کو جانیں. ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کر. بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے، تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. وہب لنا، اور عنایت فرما ہمیں، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمت. انک انت الوہاب، بے شک تو ہے الوہاب، سب سے بڑا دینے والا. ربنا، اے ہماری رب، انک، بے شک تو، جامع، جمع کرنے والا ہے، الناس، لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، جو دن ضرور بالضرور آنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی،
لا یخلف خلاف نہیں کرتا المیعاد پختہ وعدے کی، جو وعدہ اللہ نے کیا اس وعدے کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم نہیں کام آئیں گے ان کے اموال، ان کے جو مال ہیں وہ ان کے کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ہاں شیئن کسی بھی، اللہ کے ہاں جب حساب کتاب ہوگا یا آخری دن ہوگا، یوم القیامہ ہوگا، جب وہاں حساب لے گا خود اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کوئی چیز انسان کی جو اسے وہاں کام نہیں آئے گی، اس کا مال ہو، اس کی اولاد ہو، اس کے دوست ہوں۔ وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ کفر کرنے والے جو ہیں یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، وقود النار آگ کا ایندھن، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وقود ایندھن کو کہتے ہیں، النار آگ، کدأب آل فرعون جیسا معاملہ یا آل فرعون کے ساتھ، کدأب آل فرعون، اس کا اگر ہم الگ کریں گے دأبہم کدأب آل فرعون، ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے آل فرعون، والذین من قبلہم اور جو اس سے پہلے گزرے، کیا کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی یہ نہیں کہ پھر آخرت کے لیے سب کے لیے رکھ دے سزا، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ یہاں بھی وہ سزا دیتا ہے، جیسے آل فرعون کے ساتھ ان کو یہاں بھی سزا ملی اور وہاں بھی سزا ملے گی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأَخَذَهُمْ جب انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی جھوٹا سمجھا، کذبوا بآیاتنا جب انہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا سمجھا تو کیا کیا اللہ نے، فَأَخَذَهُمْ پکڑا انہیں اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے اس جرم کی پاداش میں، اس گناہ کی پاداش میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والے، شدید سخت عقاب عذاب کو کہتے ہیں، شدید عذاب دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا کہہ دیجئے آپ، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے، سَتُغْلَبُونَ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی ان قریب تم ہار جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ اور تم ہانکے جاؤ گے، إِلَى جہنم کی طرف، یعنی یاد رکھو کہ تمہیں شکست دی جائے گی، عنقریب تمہیں شکست ملے گی۔ اور یہ دیکھ لیا، پھر تاریخ نے دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو شکست کس طرح سے ملی۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر احد میں بھی دیکھا ہم نے کیا ہوا، اور اس کے بعد خندق میں تو ایسے بھگائے کہ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اب یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اب کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ تو آپ سب جانتے ہیں، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ بتحقیق تمہارے لیے تھی آیتن ایک نشانی، فی فئتین ان دو گروہوں میں، التقطا جو باہم مقابل ہوئے، جو آپس میں بھڑ گئے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے پھر کہ دیکھو کہ اگر تم آج تک نہیں مان رہے تھے، تمہیں کوئی شک تھا تو مانتے ہیں چلو شک تھا، اب تو واضح ہو گیا۔ 2 ہجری میں جو جنگ بدر ہوئی اس میں جو شکست ہوئی، ایک قلیل تعداد نے 313 تھے، انہوں نے 1000 کی جماعت کو، جو 1000 کافی ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، انہیں شکست فاش دی۔ تو وہ دیکھ کر تو اب چاہیے تھا تمہیں، یہ تو بڑی نشانی تمہارے لیے تھی، قد کان لکم آیتن اب ایک واضح نشانی تمہارے لیے تھی، ان فئتین ان 2 گروہوں میں جو آپس میں بھڑ گئے، جن کا مقابلہ ہوا۔ فئتن ان میں ایک گروہ تھا تو قاتل جو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ایک گروہ ان میں ایسا تھا جن کا ذاتی کوئی اس میں مفاد نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے۔
وَأُخْرَى اور دوسرا گروہ کافرتن جو کافر گروہ تھا. یہ کافر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گالی ہے، کافر گالی نہیں، کافر انکار کرنے والا، جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کیا. جیسے ہم بھی کافر ہیں، مگر کافر ہیں طاغوت کے، جو ہم کل پڑھ چکے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ہم بھی کافر ہیں طاغوت کے، ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں. اور جو اللہ کا انکار کرے گا اس کو بھی کافر کہیں گے. کہا دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا. یرونہم دیکھتے تھے انہیں، مثلیہم دگنا، یعنی وہ دو چند اسے دیکھتے تھے، رأی العین ایک نظر میں، کھلی آنکھوں میں. اب یہاں اس کے دو معنی ہیں، یعنی کوئی بھی دیکھنے والا اگر دیکھتا تو صاف دکھتا تھا کہ یہ جو کافر گروہ ہے یہ دگنا ہے مسلمان گروہ سے، اگرچہ تھے وہ 3 گنا زیادہ، لیکن ایک سرسری نظر والا بھی کہتا تھا کہ یہ دگنے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے. اور کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ کافروں کو دکھایا گیا مسلمانوں کا گروہ زیادہ دگنا دکھایا گیا، کہ وہ دیکھ رہے تھے ان کو لگتا تھا کہ یہ ہم سے ڈبل ہے. دونوں تفاسیر کی ہیں مفسرین نے. واللہ یؤید اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، زور دیتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے. ان فی ذلک بے شک اس میں ہے، لعبرہ ایک عبرت، لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے. اب یہ مسئلہ ہے کہ بھئی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، ان 2 گروہوں کو دیکھنے کے بعد بھی، فتح اور شکست کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں آئے، نہیں مانا انہوں نے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ لوگ کیوں نہیں آتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ سیدھے راستے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ زُيِّنَ خوبصورت بنا دیا گیا ہے یا خوشنما کر دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات مرغوبات نفس جو ہیں، مرغوب چیزیں جو ہیں ان کی محبت وہ بڑی خوبصورت کر کے دکھا دی گئی ہے. من النساء جیسے عورتیں ہیں، والبنین بیٹے، والقناطیر اور ڈھیر، المقنطرتی جمع کیے ہوئے، من الذهب سونے، والفضہ اور چاندی سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورت بنا کر دکھائی گئی ہیں کن کو؟ لوگوں کو. ان سے زیادہ محبت ہے، لہذا اس سے بہت کم اس طرف لوگ آتے ہیں. والخیل اور گھوڑے، المسومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی. یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ بڑی خوبصورت بنا کر پیش کر دی گئی انسان کے سامنے. وہ انہی میں مست رہتا ہے، مگن رہتا ہے، رات دن انہی کے حصول کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے. لہذا اسی لیے وہ اس طرف نہیں آتا، ایمان کی طرف نہیں آتا، اللہ کی طرف نہیں آتا، آخرت سنوارنے کی طرف نہیں آتا. مگر اللہ کا اعلان ہے کہ سنو، یہ چیزیں ہیں اچھی خوبصورت دکھتی ہیں تمہیں، مگر سنو ہے کیا یہ؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ساز و سامان ہے، متاع ہے، کم قیمت سامان ہے یہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا. یہ دنیا کی زندگی کا ایک حقیر سامان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. واللہ اور سنو اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ عندہ اس کے پاس ہے حسن المآب بہترین ٹھکانہ، اچھا ٹھکانہ وہاں ہے. یہ کیا چیزیں ہیں چند روزہ زندگی کے لیے ان پر تم فریفتہ ہوتے ہو. اللہ کے پاس ایسا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہاں سے بڑھ کر چیزیں آپ کو وہاں ملنے والی ہیں. قل کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اُنبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر زیادہ بہتر، من ذالکم ان چیزوں سے بھی زیادہ بہتر چیزیں بتاؤں میں تمہیں کیا ہے. للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس ہیں، جنات جنتیں ہیں، باغات ہیں،
تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے ہیں ان کے لیے وہاں پہ، ورضوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، کس چیز کی محبت ہے۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، کن کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے، فاغفر لنا، سو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا ہمیں، جہنم کے عذاب سے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی مزید وضاحت آئی، الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کب؟ گناہ کے مقابلے میں صبر، گناہ سے رکنے کے لیے صبر، نیکیوں پر جم جانے کے لیے صبر، اور اس کے علاوہ جب ان کو آزمائش میں ڈالا جائے اس وقت کا صبر، یعنی ہر قسم کا صبر کرنے والے، والصادقین، اور یہ سچے ہیں، والقانتین، حکم بجا لانے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، معافی مانگنے والے، بالاسحار، رات کے آخری پہر میں، یعنی ان کی یہ کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو دیکھو ان کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا ہیں یہ؟ صابر ہیں، صادق ہیں، قانتین ہیں، یہ حکم بجا لانے والے ہیں، فرما بردار، منفقین ہیں، یہ انفاق کرنے والے، اور مستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ، گواہی دی ہے اللہ نے، گواہی کس نے دی؟ اللہ نے، کیا؟ انہو، کہ بے شک وہ ہے، لا الہ، کوئی نہیں معبود، الا ہو، سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہے، اور سب سے سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی، کوئی دے یا نہ دے، مگر اللہ کی گواہی ہے کہ صرف وہ ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ والملائکۃ، اور گواہی دی ہے فرشتوں نے بھی اس چیز کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو علم والے ہیں، قائمًا بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہیں، کھڑے ہیں اس گواہی پر، وہ بھی اس قسم کی یہی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، جو کیا ہے؟ العزیز الحکیم، زبردست ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور وہی خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ دین عطا کر سکتا ہے جو قابل قبول ہو، جو ہمارے لیے پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، کوئی اور وہ طریقہ ہمیں دے ہی نہیں سکتا، وہی دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو فرمایا کہ الدین جو ہے، بے شک الدین، جو دین ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الاسلام، الاسلام ہے، یعنی سچا دین، صحیح دین وہ الاسلام ہے۔ کیوں ہے وہ؟ کیونکہ وہ اس نے دیا ہے جو ہم کو بنانے والا، کائنات کا خالق ہے۔ وَمَخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب نے، الا مگر، من بعد، اس کے بعد کی، ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی جاننے کے بعد، علم آنے کے بعد انہوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، اور کیا کیوں؟ بغین، زدہ کی بنا پہ، صرف ضد کی بنا پہ، بینہم، آپس میں آپسی ضد کی وجہ سے انہوں نے ان میں اختلاف پیدا کیا۔ وَمَن یکفر، اور جو انکار کرے گا، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
6 گھنٹے لگیں گے، یعنی آدھا دن ہمارے دن کے حساب سے پوری کائنات کا حساب لیا جائے گا آخرت کے دن میں۔ یعنی وہ کیا سسٹم ہوگا، کیا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں بات آئے گی، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، أَسْلَمْتُ، میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے آگے۔ کہ وہ اگر جھگڑتے ہیں ان سے کہا اگر تم نے جھگڑنا ہے تو جھگڑو، کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، آپ بتا دو کہ میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں انہوں نے بھی جھکا دیا۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں سے، یعنی مشرکین سے بھی کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لے آئے؟ کیا مانا دوسرے لفظوں میں کہ آپ اسلام لے آؤ آپ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئے، اگر انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے راہ پائی، یعنی ان کی ہدایت ہو گئی، انہیں ہدایت مل گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا، پس بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر ہے پہنچا دینا، یعنی یہ سب کچھ بتا دینے کے بعد بھی اگر وہ نہیں اسلام کی طرف آئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو سن لو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے بس۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو، یعنی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، تو وہ جانتا ہے حساب لینا بھی۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، اس میں اشارہ ہے یہودیوں کی طرف جنہوں نے اپنے انبیاء بھی قتل کیے تھے، بغیر حق، ناحق یعنی کوئی بہانہ بھی نہیں تھا قتل کرنے کا، نبیوں کو قتل کرنے کا حق کیسے بنتا تھا، وہ تو بنتا ہی نہیں، لیکن ناحق جو کہا گیا یعنی کوئی ایسا بہانہ بھی ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے کیوں قتل کیا، ناحق قتل کیا نبیوں کو۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو، يَأْمُرُونَ، حکم کرتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں جو حکم کرتے تھے انصاف کا، ان کو بھی ان نے قتل کیا، وہ قتل کرتے ہیں ان کو بھی۔ فَبَشِّرْهُمْ، تو انہیں خوشخبری سناؤ، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری کہا گیا، یعنی استہزاء ان کے ساتھ ہے، یہ کوئی خوشخبری تو تھی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں ان کو بتاؤ خوشخبری ہے، مگر کس کی خوشخبری ہے؟ عذاب کی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو حبطت، ضائع ہو گئے، اکارت گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اوتوا نصیبا، دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی کتاب تھی ان کے پاس پوری ہی کتاب، لیکن ایک ہی حصہ انہوں نے لیا، یعنی ایک ہی حصے پر عمل کر سکے وہ۔ اس وقت بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، یہودیوں کے پاس کتاب تھی، ہے، اس وقت ان کے پاس ایک ملک تھا اسرائیل، ان پر مکمل اس کا چلتا ہے، بلکہ پوری دنیا پہ وہ قبضہ کیے ہوئے، ایک اعتبار سے پوری دنیا ان کی پیٹھ پر ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود کیا وہ تورات کے احکامات وہاں نافذ کر پائے؟ کیونکہ یہ والی چیز انہیں نہیں دی گئی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، کہ ان کے پاس ایک دی گئی تھی، ایک حصہ ان کو کتاب کا دیا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ، جب بلائے جاتے ہیں کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان،
ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقم ایک گروہ ایک فریق منہم ان میں سے وہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں وہ اعراض کرنے والے ہیں ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں یہ بیماری کیوں ان میں وہ کیوں نہیں آتے پورے طور اس کتاب کی طرف اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف کہ ان کے اندر ایک بیماری ہے قالو وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار کہ ہم کو چھوئے گی نہیں النار آگ کہتے ہیں ہم کو آگ چھوئے گی نہیں الا سوائے ایام معدودات چند دنوں کی اگر چھوئے گی بھی تو وہ کہتے تھے ہمیں 40 یا 7 یا 3 مختلف اقوال ہیں کہ بس 3 دن ہمیں اگر چھوئے گی بھی آگ تو 3 دن اور وہ بھی اس دن کیا ہوگی ٹھنڈی ہوگی وہ آگ ہم گئے وہ گھومتے ہوئے جہنم میں گئے بس 3 دن رہے تو نکل آئے کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو آگ چھونے والی ہی نہیں چھوئے گی بھی تو بس چند دن گنتی کے چند دن وہ غرہم اور انہیں دھوکے میں ڈالا فی دینہم ان کے اس دین نے ان کے اس طریقے نے ما کانوا یفترون جو کہ وہ گھڑتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے جو بار بار کہی جاتی ہے آج ہماری ہونٹوں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر جائیں گے بھی تو بس چند دن جائیں گے یہ ٹھیک بات نہیں جس کا عقیدہ بھی اس قسم کا بگڑ جاتا ہے جس کے ذہن میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم خاص ہیں خدا کے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم جیسے بھی ہیں بس خاص ہیں ہم کو آگ چھوئے گی نہیں چھوئے گی بھی تو چند دن تو وہ پھر عمل سے دور ہو جاتے ہیں یہ ان کی بتائی ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ راہ مستقیم سے دور رہے اور وجہ یہی تھی ان کا یہ جو غلط عقیدہ تھا کہ آگ ہمیں چھوئے گی نہیں 3 دن چھوئے گی تو بس اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور ان آیات میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم سنوارنے کی بھی کوشش کریں اللہ ہماری مدد کرے وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ